رسول اللہ مسکرا رہے ہیں، وہ یہودی جو گاہک ہے وہ لات اور عزا کا واسطہ اور قسم دیتا ہے۔ رسول اللہ لات اور عزا جو کہ مکے کے بڑے بتوں کے نام ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرا ڈائریکٹ رابطہ میرے رب عرش کریم کے ساتھ ہے۔ وہ یہودی گاہک بھی غلام میسرہ کو یہ کہہ کے چلا جاتا ہے کہ تمہارے اس مالک کے اندر جس کے ساتھ تم تجارت کے لیے آئے ہو، اس کے اوصاف اور خوبیاں وہ ہیں جو ایک نبی کے اندر ہونی چاہیے، اس کا خیال رکھنا۔ یہ تیسرا واقعہ ہو چکا۔ غلام میسرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کے ساتھ جب اس مصر شام کے بازار میں تجارت کی، اس سے قبل میں کئی تاجروں کے ساتھ منڈی میں پہنچا، لیکن رسول اللہ کا انداز میں نے نرالا ہی دیکھا۔ اچھا مال ایک طرف رکھ دیا، اس سے اچھا مال ایک طرف رکھ دیا، اس سے اچھا مال ایک طرف رکھ دیا۔ رسول اللہ سب مالوں کی الگ الگ قیمت لگا رہے ہیں۔ سارے تاجروں سے پہلے رسول اللہ سیدہ خدیجہ کا مال بیچ کے واپس مکے کی طرف رکھتے سفر باندھ لیتے ہیں، اور اب کی بار 4 گنا منافع لے کے ہم مکے کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں جب جب دھوپ اور گرمی زیادہ ستاتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بدلی محمد الرسول اللہ پہ سایہ کر لیتی ہے۔ یہ ساری خوبیاں غلام میسرہ بتانے کے لیے سیدہ خدیجہ کو خبر دینے کے لیے بےتاب ہے۔ کب پہنچوں؟ اور جب روانہ کیا تھا سیدہ خدیجہ نے کہا تھا میں مکے کے بہترین نوجوان کو سامان تجارت دے کے بھیج رہی ہوں، میسرہ یہاں سے لے کر مصر شام پہنچنے تلک، تجارت کرنے تلک، انداز کو دیکھنے تلک، واپس آنے تلک مجھے ایک ایک قدم کی رپورٹ چاہیے۔ غلام میسرہ آ کے رپورٹ کیا دے رہا ہے؟ ایک ایک بات بتاتا ہے۔ جو یہودی راہب نے کہا وہ بھی بتایا، جو گاہک نے بولا وہ بھی بتایا، اور جو اللہ کے رسول کی برکت سے جانوروں میں طاقت آئی وہ بھی بتایا، اور سامان تجارت کیسے بیچا، کیسے خریدا وہ بھی بتایا، اور کیسے بدلی سایہ کرتی ہے وہ بھی بتایا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، غلام میسرہ کہتے ہیں اب کی بار منافع بہت زیادہ ہوا ہے، اے محمد بن عبداللہ آپ آئیے سیدہ خدیجہ کو خود خبر دیجئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سہیلی تھی جس کا نام تھا نفیسہ، وہ اس وقت سیدہ خدیجہ کے گھر میں تشریف فرما تھی، اور بھی کافی ساری عورتیں تھیں، اور ایک ٹیلے سے اترتے ہوئے غلام میسرہ اور محمد الرسول اللہ کو دیکھا تو نفیسہ دیکھ کے حیران ہوتی ہے۔ جو منظر رستے میں میسرہ نے دیکھا وہی منظر نفیسہ نے دیکھ لیا۔ وہ منظر کیا تھا کہ آسمان کی ایک بدلی سخت دھوپ میں ایسے لگ رہا تھا جیسے فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ نفیسہ اسی وقت باقی عورتوں کو سمیت سیدہ خدیجہ کے بتاتی ہیں کہ اے خدیجہ، محمد بن عبداللہ جو آپ کا سامان تجارت لے کے گئے ہیں، دیکھو کیسے گرم دھوپ کے اندر آسمان نے ان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ اور تھوڑے ہی دن گزرتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ساری باتیں ورقہ بن نوفل کو جا کے دوبارہ بتاتی ہیں، تو ورقہ بن نوفل پہلے ہی سیدہ خدیجہ کے خواب کی تعبیر کر چکے تھے، یہ ساری باتیں جا کے بتائیں، اور دوسری بار ورقہ بن نوفل نے اس بات کی شہادت دی کہ اے خدیجہ، اے طاہرہ، اے میرے چچا کی بیٹی، جو خواب تجھے آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہی کائنات کے پیغمبر محمد الرسول اللہ ہے۔ سیدہ خدیجہ کہتی ہیں 2-4 دن ہی گزرے، میں بیت اللہ کا طواف کر کے عورتوں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی، اور مکے کے اندر میلوں کا بڑا رواج تھا، تو بیت اللہ کے حرم کے بالکل قریب ہی ایک میلہ لگا ہوا تھا، تو میں حرم کے ساتھ ہی ایک جگہ عورتوں کے ساتھ بیٹھی، وہاں پہ ایک یہودی چیختا ہوا آیا، اور آتے ہی چیختے ہوئے کہنے لگا
اے قریشی عورتوں کی جماعت، ہمارے مذہب ہماری کتاب کے مطابق ان قریب آخری نبی آنے والا ہے، اور تم میں سے اگر کسی کو موقع ملے اس آخری نبی کی بیوی بننے کا تو وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ اس سے قبل خواب دیکھ چکی ہوں، غلام میسرہ کی باتیں سن چکی ہوں، ورقہ بن نوفل کی گواہی سن چکی ہوں، بشارت سن چکی ہوں، اور اب ایک اور موقع آیا، اللہ آسمان سے سیدہ خدیجہ کو بشارتیں دے رہے تھے۔ کہتی ہیں تمام عورتوں نے اس یہودی کو برا بلا کہا، کسی نے گالیاں دی، کسی نے سنگریزے اور پتھر اٹھا کے مارے، لیکن میں دل ہی دل میں گزشتہ دنوں سے جو دیکھ اور سن رہی تھی وہ بھی، اور اب کی بار جو سنا، یہ سن کے میرے دل نے گواہی دی، جو ورقہ بن نوفل نے کہا وہ بھی سچ ہے، جو غلام میسرہ نے کہا وہ بھی سچ ہے، اور جس کو یہ عورتیں گالیاں اور پتھر مار رہی ہیں یہ بھی سچ کہہ رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے قبل مکے کے بڑے بڑے رؤساء، سرداران قریش، مکے کے سردار پیغام نکاح بیچ چکے ہیں کہ مالدار عورت بھی ہے، نفیس عورت بھی ہے، طاہرہ پاکیزہ اور شرم و حیا والی بھی ہے، اچھے خاندان سے بھی تعلق ہے، لیکن سیدہ خدیجہ کسی بھی نکاح کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، اور جب اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی باری آتی ہے تو نفیسہ کے ذریعے اللہ کے رسول خود پیغام نکاح بھیج دیتی ہے۔ سیدہ خدیجہ خود پیغام نکاح بھیج دیتی ہیں کہ میں نبوت کی زوجیت میں آ کے یہ اعزاز لینا چاہتی ہوں، اور معلوم بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے مالدار اس وقت نہیں تھے۔ جو ابتدا میں سورہ ضحیٰ کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی آپ غریب تھے، ہم نے آپ کو مالدار کر دیا۔ آپ اندازہ کریں، نفیسہ آئی اور آ کے اللہ کے رسول سے بات کرتی ہیں، اللہ کے رسول آپ محمد بن عبداللہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تب اللہ کے رسول کی عمر 25 سال ہے۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا، ابھی میرے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں کسی کو اپنے نکاح میں لاؤں، شامل کروں۔ تو سیدہ نفیسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتے کرتے سیدہ خدیجہ کا نام لیتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا۔ المختصر، سیدہ خدیجہ کی طرف سے نکاح کا دن اور تاریخ متعین ہوتی ہے ورقہ بن نوفل اور سیدہ خدیجہ کے چچا عمر بن اسد، اور اللہ کے رسول کی طرف سے اللہ کے رسول کے 2 چچا، ایک ابو طالب دوسرا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نکاح کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول اور سیدہ خدیجہ کا نکاح ہو جاتا ہے، اور ابھی نبوت ملنے میں 15 سال باقی ہیں۔ اللہ کے رسول کی عمر مبارک ابھی 25 سال ہے، اور سیدہ خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال ہے۔ نکاح ہوا، نکاح کے بعد کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مکے کے باہر ایک وادی میں گئے، کسی قبیلے نے آ کے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور اس قبیلے کے لوگ شکل سے، لباس سے بالکل غریب لگ رہے تھے، اور جسم کانٹوں کی طرح ان کے سوکھ چکے تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، اور وہ بھوک کے لیے، کھانے کے لیے پریشان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے، دیکھ کے چادر لی ہے اور آ کے لیٹ جاتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھی، پوچھا کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ بتلایا میں ابھی ایسے حالات میں ایک قبیلے کو پڑاؤ ڈالے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں، اور مجھ محمد سے برداشت نہیں ہوا، اور میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ سیدہ خدیجہ نے یہ بات سنی اور کیا کہتی ہیں، آپ اٹھیں، اور چند سرداران قریش کا نام لیا،
ذہانت دیکھیے، شعور کی بلندی دیکھیے. کہتی ہیں اٹھیں جائیں اور فلاں فلاں کچھ سرداروں کا نام لیا اپنے قبیلے خاندان کے، ان کو لائیں بلا کے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول کے آنے تلک سیدہ خدیجہ نے اپنے گھر کا سارا مال، ساری اشرفیاں نکال کے صحن میں ڈیر لگا دیا. تاریخ دان لکھتے ہیں اتنا بڑا ڈیر کہ رسول اللہ اس ڈیر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. اور جب سرداران قریش آ گئے تو سیدہ خدیجہ نے کہا میں اپنے رب کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میرا جتنا مال ہے آج کے بعد اس کی مالک میں نہیں ہوں، یہ سارے کا سارا مال میں اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو دیتی ہوں، وہ جیسے چاہیں خرچ کریں، آج کے بعد اس مال کی مسئولیت میری نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کی ہے.